امت کو افتراق انتشار میں نہ ڈالا جائے. آگے ہی یہ امت بکھر چکی ہے فرقوں میں، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں. آگے یہ امت بہت تقسیم ہو چکی ہے. اس امت کو خدا را مصطفیٰ را اس امت کو تقسیم نہ کرو. اس امت کو اکٹھے رہنے دو، متحد رہنے دو، مصطفیٰ کی غلامی میں رہنے دو، ابو بکر کی غلامی میں رہنے دو، عمر عثمان کی غلامی میں رہنے دو، علی کی غلامی میں رہنے دو. اس امت کو صحابہ کی غلامی میں رہنے دو. اس امت کو تابعین کی غلامی میں رہنے دو. تقسیم نہ کرو. اس امت کو اولیاء کی غلامی میں رہنے دو. یہ امت تقسیم ہو چکی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جب انسان تقسیم ہو جاتا ہے، جب قوتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، تو ان قوتوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. اصول یہ ہے کہ اگر کسی کو مارنا ہو، ختم کرنا ہو، پہلے تقسیم کرو پھر مار ڈالو. اور یہ چال چلی جا رہی ہے دشمنوں کی طرف سے، اور اپنے ہی ان کی چالوں پر عمل کر رہے ہیں. دشمن عیسائی، یہودی، بدھ مت جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں اسلام کو ختم کر دیا جائے، صوفہ ہستی کے اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے. ان کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس امت کو تقسیم کر دیا جائے، ان کی وحدت کو پارا پارا کر دیا جائے، تقسیم کر کے پھر ایک ایک کر کے مار دیا جائے. اور یہی ہو رہا ہے. جو اہل فہم ہیں، اہل بصیرت ہیں، جن کی عقل و شعور کام کرتا ہے، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آج دنیا کے اندر عالم کفر یہی کر رہا ہے. اور دوسرا کام جو اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں، وہ کام کرتے کرتے فیل ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ دوسری چال چلی ہے انہوں نے تقسیم کرنے کی. ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کلیہ اپنایا ہے. تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو، اپنا متحد بناؤ، اپنا غلام بناؤ. پہلا جو ان کا فیصلہ تھا اس پر عمل کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اس پر عمل نہیں ہوا. وہ پہلا ان کا حربہ کیا تھا، پہلا ان کا حملہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس قوم کے سینے کے اندر سے مصطفیٰ کی محبت کو نکال دیا جائے. ان کے سینوں سے مصطفیٰ کی محبت کو نکالا جائے. جب ان کے سینوں سے محبت رسول نکل جائے گی تو محبت دنیا آئے گی. جب محبت دنیا آئے گی تو پھر یہ کسی کام کے نہیں، پھر یہ ہماری غلامی کریں گے. جب تک ان کے سینوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہے، اس وقت تک ہم ان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے. یہ مصطفیٰ کے غلام رہیں گے. اور جب ان کے سینوں کے اندر سے مصطفیٰ کی محبت نکال دیں گے، آقا کی محبت نکال دیں گے، اس وقت ہم ان پر حاکمیت کریں گے، یہ ہماری غلامی اختیار کریں گے. اور زمانہ اس بات پر شاہد ہے کہ جن کے سینوں سے مصطفیٰ کی محبت نکل چکی ہے وہ یورپ کے غلام ہو چکے ہیں، اور جن کے سینوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہے وہ آج بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں، وہ آج بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں. اور اسی بات کا اظہار علامہ اقبال نے اپنی زبان سے یوں کیا تھا: وہ فاقہ کش مسلمان جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. وہ فاقہ کش مسلمان جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج امت مسلمہ کو کیا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے امت مسلمہ کو؟ اپنے آقا مولا کی محبت اپنے سینوں کے اندر ڈالنی چاہیے، وحدت کا دم بھرنا چاہیے. ایک امت بن کر، ایک قوم بن کر، ایک جمعیت بن کر، ایک وحدت بن کر
عالم کفر کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے. اگر یہ امت، یہ مسلمان امت عالم کفر کے سامنے وحدت بن کر کھڑی ہو جائے تو مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس امت کو، اس قوم کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. یہ کسی کی غلامی میں نہیں آ سکتے. نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت، سب سے زیادہ محبت نبی پاک کی ذات کے ساتھ، یہ امت کا ورثہ اور طریقہ ہونا چاہیے. اور یہ عقیدہ صرف میرا عقیدہ نہیں، ابو بکر کا بھی یہی عقیدہ ہے. ابو بکر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ اتنی محبت کی جائے کہ سب سے پہلی محبت کا حقدار اگر اس کائنات کے اندر ہے تو وہ فقط نبی پاک کی ذات ہے. اس کے بعد باقی ساری محبتیں ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک کی محبت کے بعد خدا کی محبت ہے. خدا کی محبت بھی بعد میں، پہلے مصطفیٰ کی محبت ہے. آپ سوچیں گے کیا بات کر رہے ہو؟ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مصطفیٰ نے پوچھا، تاجدار مدینہ نے پوچھا، ابو بکر نے پوچھا، ابو بکر بتاؤ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا خدا سے محبت کرتے ہو؟ ابو بکر کا سوال کا جواب دینا سنیں. ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں خدا کو کب جانتا تھا؟ مجھے کب معلوم تھا خدا ہے؟ مجھے کب پتا تھا کہ اس کی جنت ہے؟ مجھے کب پتا تھا اس کی جہنم ہے؟ حور و غلمان کا مجھے کب پتا تھا؟ یہ تو آپ کی زبانی سے نکلا ہے، زبان اطہر سے نکلا ہے. میں نے خدا کو مان لیا ہے، پہلے آپ کو مانتا ہوں پھر خدا کو مانتا ہوں. پہلے آپ سے محبت کرتا ہوں پھر خدا سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی وجہ سے خدا ہمیں ملا ہے. اور اس حدیث پاک کا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا ہے، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بگری بادیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی.